نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، آدمی پر اس کی اولاد کے کتنے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھے سے پرورش کرے، جب وہ بڑا ہو تو اس کو کسی اچھی جگہ اس کو بیاہ دے، اس کی شادی کرے، اس کا نکاح کروائے۔ ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ جدت پسندی کے چکر میں عجیب و غریب نام رکھ دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اسلامی نام رکھنے کے شوق میں، قرآنی نام رکھنے کے شوق میں اتنے اس قدر جذباتی نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ افعال، فعل، وربس قرآن سے اٹھا کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ انعامتا، بہت سی بچیوں کا یہ نام ہے۔ انعامتا، ہم نے انعام کیا، مانا کہ وہ بچی، لڑکی کی پیدائش انعام ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ معنی کیا دے رہا ہے۔ ہم نے انعام کیا، کس نے انعام کیا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے نا، سورہ فاتحہ میں، انعامتا، ہم نے انعام کیا، انعامتا علیہم، ہم نے ان پر انعام کیا۔ آپ نے اگر نام ہی رکھنا ہے تو پھر انعامتا علیہم رکھیں، پورا رکھیں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ انعامتا علیہم، ہم نے ان پر انعام کیا، یہ تو بالکل غلط نام ہو گیا۔ یا تو پھر آپ انعام رکھ دیتے، نعمت رکھ دیتے، نعیم رکھ دیتے۔ انعامتا کیا چیز ہے؟ انعامتا تو فعل ہے، متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے انعام کیا۔ انزلنا، انزلنا بھی بچیوں کا نام ہے، انزلنا بھی فعل ہے، متکلم کا صیغہ ہے، ہم نے نازل کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات میں۔ انزلنا، نازل کیا۔ اب جناب، بچی کا نام یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی کو کس نے نازل کیا؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا، کس نے نازل کیا؟ کتنا مضحکہ خیز نام ہے یہ۔ اسی طرح سے منتشا نام کانوں میں لگا، سنائی دیا۔ منتشا کی جب تحقیق کی تو پتہ چلا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہاں سے منتشا لے لیا گیا۔ اللہ کے بندوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اگر اسی آیت سے لینا ہے تو عزو لے لیں، عزت، عزت والا، عزت، یہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے، نام تو ہے، نام بن سکتا ہے۔ منتشا، مانا کہ یہ مونس نام لگ رہا ہے، اردو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ مونس نام لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت سا نام ہے، لیکن آپ اس کے معنی بھی تو دیکھیں یہ ہے کیا چیز۔ منتشا، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، کون کسے چاہتا ہے؟ یہاں وہ بھی مینشن کرے، پھر وہ بھی بتائیں کون کسے چاہتا ہے۔ اس قدر مضحکہ خیز مزاحیہ نام اپنے بچوں کو اتنی جدت پسندی میں نہ پڑھیں، اتنی زیادہ۔ اب کل کو کیا نام رکھیں گے؟ قرآن میں تو پھر فرعون بھی لکھا ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، یہ بھی رکھ لیں کسی کا۔ بڑی عجیب باتیں ہیں، نئے نام اور قرآنی نام آپ پیغمبروں کے چھوڑ کے کیا کیا رکھ رہے ہیں، کیا کیا رکھ دیا آپ نے؟ فعل سارے، ورب سارے آپ نے نام رکھ دیے۔ کل کو کوئی ناؤن اٹھا لیں گے، کوئی حرف جر اٹھا لیں گے، فی رکھ دیں گے۔ فی بھی بڑا مونس پیارا سا چھوٹا سا نام ہے، فی کے معنی ہیں میں، وہ آپ رکھ دیں گے۔ فی ہی رکھ دیں گے، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ یہ بہت زیادہ مذاق کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اس طرح کے نام نہ رکھیں بالکل بھی۔ قرآنی اور اسلامی نام رکھنے کا شوق ہے تو مریم رکھیں، خدیجہ رکھیں، فاطمہ رکھیں، عائشہ رکھیں، سودا، جویریہ، کلثوم، اس طرح کے اسلامی نام رکھیں، صحابیات کے نام رکھیں جن کے معنی بھی ہیں اور جو خوبصورت بھی ہیں۔ حمیرہ نام رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے حمیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔